السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا و سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ میں آپ تمام حضرات و خواتین کو اس سورہ تفسیر مطالعہ سورہ کہف کے لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اچھا، انشاءاللہ پہلے ہم تھوڑا سا ذرا ریکیپ اپنا کریں گے، اور ریکیپ کرنے کے بعد پھر ہم اپنے انشاءاللہ جو ہمارا قصہ خضر اور موسیٰ علیہ السلام چل رہا تھا، ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ آج ہمیں آیت نمبر 66، آیت نمبر 66 سے پڑھنا ہے، کہ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہو گئے تھے حضرت خضر علیہ السلام کے، اور ان کا جو آپس میں مکالمہ ہے ہم نے وہ پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو سورۃ الکہف آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کیوں اختیار کی، اور ہم سورۃ الکہف کیوں لینا چاہ رہے تھے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کیونکہ آخری زمانے کا اس سے خاص تعلق ہے، اور اس کے اندر خاص طور پہ جو انسان کو چار چیزوں سے آزمایا جانا ہے، وہ آخری زمانے میں بہت زیادہ بڑھ کر وہ چاروں چیزیں نمایاں ہو جائیں گی، اور انسان کو فتنے میں مبتلا کریں گی طرح طرح سے۔ اس کے اندر سب سے پہلے اور سب سے بڑا جو فتنہ ہم نے پڑھا تھا وہ تھا فتنہ ایمان۔ فتنہ ایمان کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے پاس جو سب سے قیمتی شے ہے اس وقت، وہ ہے ہمارا ایمان۔ یہی ہمارا ایمان ہمیں کفار سے بھی ممتاز کرتا ہے، یعنی کہ الگ کرتا ہے، اور یہی ہمارا ایمان ہے جو کہ ہمیں اللہ سے اور اس کے رسول سے قریب کرتا ہے۔ سب سے اہم چیز قرآن مجید نے جو بیان کی ہے وہ یہ کتاب، کتاب ہدایت ہے، اور یہ کتاب ہدایت کس کے لیے ہے؟ ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے، اور ان کی صفات بیان کی ہیں۔ اس کی سب سے پہلی کوالٹی جو اللہ نے بیان کی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو کہ چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان لے کر آتے ہیں، وہ لوگ جو کہ چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ چھپی ہوئی چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ تمام چیزیں ہم سے چھپی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ، اسی طریقے سے اللہ کے فرشتے، ہاں ہم، اور قرآن مجید کا بھی من اللہ نازل ہونا یہ ثابت ہے۔ اسی طریقے سے تمام رسول ہمارے لیے غیب ہیں، جنت اور جہنم ہمارے لیے غیب ہے۔ یہ سب چیزیں جب ہمارے لیے غیب ہیں تو یہ ایمان اس آخری زمانے کے اندر آ کر اس ایمان کے بڑے مسائل ہو جائیں گے، اور ایمان سے بڑا آزمایا جائے گا اہل ایمان کو۔ تو سورۃ الکہف کے اندر ہمیں پہلا ٹاپک ہی اس لیے ایمان کا ملتا ہے کہ اس ایمان کو بچانے کے لیے اگر انسان کو اپنا گھر بار، اپنی قوم اور اپنے خاندان کے لوگ سب کچھ چھوڑنا پڑے تو انسان پیچھے نہ ہٹے، بلکہ اپنے ایمان کی فکر کرے اور اپنے ایمان کو بچائے۔ یہی ہمیں ان چند نوجوانوں کا معاملہ ملا، اور کس طریقے سے ہم نے اس میں تفصیل سے پڑھا، اللہ کا شکر ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیچ میں ایک اور آیت ہے جو بڑی اہم ہے، جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اپنے آپ کو صبر کے ساتھ روک کے رکھو، لگائے رکھو ان لوگوں کے ساتھ کہ جو صبح شام اپنے رب کو یاد کرنے والے ہیں۔
اور ان کو اللہ کی رضا کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں چاہیے. یعنی کہ جو خالص اللہ کے لیے آپ سے ملے، وہ رشتے جو اللہ تعالیٰ کی بنیاد پہ ہمارے بنتے ہیں، ان سے زیادہ حسین اور مضبوط رشتے دنیا میں ہیں ہی نہیں. وہ رشتے جو اللہ تعالیٰ کی، جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، کہ ہم اللہ کی وجہ سے کسی سے جو ہے نا وہ محبت رکھیں، اللہ کی وجہ سے کسی سے محبت نہ رکھیں، اور اللہ ہی کی وجہ سے اپنا کسی کو دیں. اور اگر ہم نے کسی کو نہ دیں تو وہ بھی اللہ ہی کی وجہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ، جو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کسی سے محبت رکھے، اور وابغض للہ، اللہ ہی کی وجہ سے کسی سے بغض رکھے، کسی سے عداوت رکھے، اور واعطى للہ، اللہ ہی کی وجہ سے کسی سے بغض رکھے اور اللہ ہی کی وجہ سے کسی کو عطا کرے، اور ومنع للہ، اور اللہ ہی کی وجہ سے کسی کو اپنے عطا کرنے سے ہاتھ روک دے اللہ ہی کی وجہ سے، تو فقد استکمل الایمان، تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر دیا. تو ایک بہت اہم آیت یہ تھی اس میں کہ ہمیں اپنے آپ کو ایسے نیک لوگوں کے ساتھ رکھنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو صبح شام یاد کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم نے دو باغ والوں کا قصہ پڑھا، جو کہ اس میں اس صورت میں دوسرا ٹیسٹ تھا، وہ تھا فتنہ مال. اور فتنہ مال کے حوالے سے سب سے زیادہ جو تلبیس ابلیس، ابلیس جو انسان کو دھوکہ دیتا ہے، اور ابلیس کی جو چالیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، انسان کو اگر کچھ بھی مل جاتا ہے اس دنیا کے اندر، وہ سمجھتا ہے یہ میں نے خود حاصل کیا ہے. یہ بات انتہائی خطرناک ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جو ہوتا ہے نا وہ مال ہوتا ہے. کیونکہ واقعتاً بظاہر تو دیکھتے ہیں کہ انسان محنت کر رہا ہے، ایک عام آدمی صبح سے لے کے شام تک، بعض لوگ تو صبح سے لے کے رات تک، اور ان کا اڑنا بچھونا دن رات محنت کر کے وہ کماتے ہیں. تو اب جب انسان اتنی محنت کر کے کماتا ہے، تو اس کے بعد اس کے اندر ابلیس یہ فکر پیدا کرتا ہے کہ تم نے اتنی محنت سے یہ پیسے کمائے ہیں، یہ تمہارے ہیں. اس فکر کو نکالنا ہے. کیوں؟ اگر انسان صرف اتنا ذہن میں رکھے اور یہ سوچ لے کہ میں نے جو اتنی محنت کی ہے، یہ بھی تو اللہ کے کرم سے ہی محنت کر پایا نا میں. خدا نہ خواستہ مجھے چھوٹی سی بیماری لگ جاتی، تو کوئی محنت ہی نہیں ہوتی، تو کوئی مال ہی نہیں ہوتا میرے پاس. اگر انسان یہ سوچ لے تو اس فتنے سے بچ جائے گا کہ اس اللہ نے مجھے صحت دی، اس صحت کی وجہ سے میں دن رات کام کر کے، اور اللہ ہی نے پھر مجھے پیسے دیے. اللہ ہی کی دی ہوئی تمام نعمتیں، میرے بچے بھی اللہ کی نعمت، اہلیہ بھی اللہ کی نعمت، میرا گھر بھی اللہ کی نعمت، مال بھی اللہ کی نعمت، مجھے دیا ہوا علم یہ بھی اللہ کی نعمت، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم بھی اللہ ہی کی نعمت. تو ہر لحاظ سے یہ تمام چیزیں اللہ کی میرے اوپر نعمتیں، اور یہ اللہ کی امانتیں ہیں اصل میں. میری آنکھیں بھی میرے لیے اللہ کی نعمت، میرے ٹیلنٹ، میرا دل، میری کان، میرے تمام جوارے، یہ سب چیزیں، میرا ٹیلنٹ، ہر ہر شے اللہ کی دی ہوئی ہے. بس ایک ایمان والا یہ سوچتا ہے. اور جس کے سامنے صرف ظاہریت ہوتی ہے، جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور ہوتا ہے، تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں صبح سے لے کے رات تک جو محنت کر رہا ہوں، تو یہ بیوی بھی میری، اور بچے بھی میرے، اور گھر بھی میرا، اور مال بھی میرا، اور صلاحیتیں بھی میری، اور علم بھی میرا، اور یہ سب کچھ حاصل بھی میں نے کیا ہے. یہ تھا وہ خطرناک مسئلہ کہ جس کی وجہ سے وہ دو ہمیں کنورزیشن ملتی ہے. اور اس میں جو دوسرا جو اللہ کا نیک بندہ تھا، اس نے یاد دلایا. اور اس کو شرک کہا گیا ہے، کہ اپنی صلاحیتوں کو کچھ سمجھنا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، تو یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ شرک ہے. اور اس کے بعد اس نے یہ بھی واقعہ یاد دلایا کہ دیکھو، جو تمہیں سامنے نظر آ رہا ہے، پلک جھپکتے ہوئے یہ ہر شے ختم ہو جائے گی، تم سے چھن جائے گی، اللہ تعالیٰ تم سے چھین لیں گے. اور واقعتاً ایسا ہوتا بھی ہے. اب تو آج کے زمانے میں تو ان آیتوں کو سمجھنا اور آسان ہے. ایک اچھا خاصا آدمی ہے، ماشاء اللہ مالدار ہے، سب کچھ ہے، رات کو سویا صبح اٹھا ہی نہیں، یا کہیں جا رہا تھا اور راستے میں مر گیا، تو اب اس کے پاس کیا ہے؟ نہ مال اس کا، نہ اولاد اس کی، نہ گھر اس کا، اور نہ علم اس کا، کچھ بھی نہیں بچا. تو اس سے پہلے کہ انسان اس دھوکے میں آ جائے کہ یہ سب میرا ہے، انسان یہی وہ فتنہ ہے جو کہ آخری دور کے اندر بہت زیادہ کھل کر سامنے آئے گا. انسان اپنی صلاحیتوں پر، اپنے بیوی بچوں کی خاطر اللہ کو ناراض کرے گا، اپنی صلاحیتوں کو کچھ سمجھے گا، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اپنا ہی ملکیت سمجھے گا. یہ ہے وہ خطرناک شے. اللہ ہم سب کو بچائے. اسی لیے آگے ہے نا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا. یہ تو مال اور یہ جو بیٹے ہیں، یہ سب تو دنیا کی زندگی کی زینت ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا.
پھر آپ کو پتا ہے اس کے اندر قصہ آدم و ابلیس ہم نے پڑھا تھا، اور ہم تیسرا فتنہ ہم پڑھ رہے تھے جو فتنہ علم کا معاملہ ہے، اور اس کے حوالے سے بھی ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی تھی کہ ایک تو یہ کہ علم کہتے کس کو ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی جو موجودہ دور میں ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ علم ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ ایک کچھ اصول ہوتے ہیں اور کچھ فروعیات ہوتی ہیں. ہر شے کی ایک جڑ ہوتی ہے اور ایک اس کی بنیاد، مطلب اس کی شاخیں ہوتی ہیں. تو انسان اگر اس کو مکس کر دے تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو ہم آج جو دیکھ رہے ہیں کہ انسان اپنے اصل سے دور ہو کر اصولیات کو چھوڑ کر فروعیات کی طرف نکل گیا ہے. تو یہ دنیا کا جتنا علم ہے یہ سارا کا سارا فروعیات ہے، برانچز ہے. جو روٹس ہیں وہ ہے علم وحی. علم وحی اصل ہے. یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ علم وحی اصل ہے. اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ علم وحی اصل ہے تو واقعتاً ہم انشاءاللہ اس طرف ضرور لوٹیں گے کہ ہمیں جو چیز ہمیں نہیں آتی ہم اس کو سیکھیں. تو آخری زمانے میں یہ فتنہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور ہر انسان علم کا دعویٰ کرے گا. ہر انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھے گا، اپنے علم کے اوپر اس کو غرور اور تکبر ہوگا. اور یہ چیز بہت زیادہ ایک تو متشابہ بھی ہو جائے گی، مشتبہ بھی کر دی جائے گی کہ اصل علم ہے کیا، اور علم کی ڈیفینیشن ہی کے اندر انسان پھنس جائے گا. بہرحال تو ایک تو یہ شے ہے. دوسری چیز یہ کہ جو چیز اس میں اور پریشان کرے گی انسانوں کو علم کے حوالے سے، خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید ہی کو پہلے انسان پڑھ کر اس سے ہدایت حاصل کرتا تھا. اب آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، فیس بک پہ دیکھیں، یوٹیوب پہ دیکھیں، ہر عام آدمی بھی قرآن مجید کو لے کر اور اس کے بعد اس کو بیان کر کے اور اس کے معنی لوگوں کو بیان کر رہا ہے. اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو اس فتنے سے بچائے کیونکہ یہ بڑا خطرناک فتنہ ہے. اور جو چیز نقل سے حاصل ہو تو وہ نقل سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، اور جو چیز عقل سے حاصل ہو تو وہ عقل سے حاصل ہو سکتی ہے. یہاں نقل سے مراد میری ٹرانسفر ہے. علم وحی ہم تک عقل سے نہیں پہنچا، بلکہ علم الوحی ہم سے نقل ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچا ہے. یعنی علم وحی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی قرآن مجید، وہ ہم تک جو پہنچا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام، اور صحابہ اکرام سے تابعین، اور تابعین سے تبع تابعین، اور اس طریقے سے لے کر آج تک استاد شاگرد کا سلسلہ رہا ہے. تو سب سے اہم چیز اس علم کو حاصل کرنے کی یہی ہے کہ وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر کوئی نہ کوئی علم والا بڑا ہے. اور آج کا جو ایک بہت بڑا فتنہ یہی ہے کہ انسان ہر بولنے والے کو سمجھتا ہے کہ یہ علم والا ہے. ایسا نہیں ہے. اس کو تو بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بڑا اچھا ایک ٹائٹل دیا تھا ایسے لوگوں کو: اتباع کل ناعق، ہر زور سے بولنے والے کے پیچھے چلنے والے لوگ. ہر زور سے بولنے والے کے پیچھے چلنے والے لوگ. تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ علم کا فتنہ آخری زمانے میں بہت زیادہ اپنے عروج پر پہنچے گا. اور یہ جو ہم واقعہ پڑھ رہے ہیں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کے اندر بھی سب سے اہم بات یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ سے یہ لفظ نکل گیا تھا، اور ان کے علم میں کوئی تھا بھی نہیں، ظاہری بات ہے، کیونکہ وہ کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کرنے والے تھے، نبی تھے اور رسول تھے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بھائی دنیا میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو ان کے منہ سے یہ نکل گیا کہ ان کے جاننے کے مطابق وہی تھے. تو انہوں نے اپنا نام لے دیا کہ بھائی دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت علم والا میں ہوں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند، اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوئی یہ بات بہت زیادہ، اور اللہ پاک نے پھر اپنے نبی جو کہ بڑے لاڈلے نبی تھے ان کی بڑی تنبیہ فرمائی اللہ پاک نے. اور تنبیہ بھی اس طرح فرمائی، آپ اندازہ کریں اس کے اندر جو ہم پڑھ کر آئے ہیں حقوبہ کا لفظ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک بندہ ہے ہمارا، اس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے، آپ جائیں اس سے ملاقات کریں. تو آپ کو پتا ہے وہ تنبیہ کیا تھی؟ وہ تنبیہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سفر کی مشقت برداشت کرنی پڑی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر لیکن طلب اتنی زیادہ تھی، آپ اندازہ کر سکتے ہیں اسی چیز سے کہ خدا نخواستہ غرور اور تکبر والا معاملہ ہوتا، نعوذ باللہ. یہ ایک صحف تھے، اور صحف ہو سکتی ہے، انسان ہونے کے ناطے صحف ہو سکتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ایسی طلب تھی کہ فوراً اپنا سامان باندھا اور سامان باندھ کر نکل کھڑے ہوئے علم حاصل کرنے کے لیے. تو یہ ایک طالب علم کی شان ہوتی ہے کہ اس کو جہاں کہیں سے علم مل رہا ہو وہ اس کو لینے کے لیے جاتا ہے.
بہرحال، اور ہمارے اسلاف نے اس کی بڑی مثالیں قائم کی ہیں. ہمارے ہمارے اسلاف نے اس کی بڑی مثالیں قائم کی ہیں کہ انہوں نے ایک ایک حدیث کے لیے بڑے لمبے لمبے سفر کیے ہیں. یہ علم اور طلب کی شوق اگر آپ دیکھیں تو واقعتاً اس واقعے سے ہمیں ملتی ہے. موسیٰ علیہ صلاۃ والسلام نے اس قصے کے اندر ایک ایسی مثال قائم کی کہ واقعتاً ایسی زبردست مثال قائم کی کہ جو سب کے لیے قابل تقلید ہے. وہ یہ کہ انسان جہاں سوچے کہ اس کے سب سے زیادہ کوئی علم والا ہے تو اس طرف سفر کرے. تو انہوں نے سامان لیا اور وہ نکل کھڑے ہوئے ایک لمبے سفر پر. اس کے بارے میں آتا ہے حقبہ کا لفظ. حقبہ قرآن مجید میں آپ اسی میں ہفتے پڑھ کر آئے، جس کی مدت تقریباً 80 سال بنتی ہے. 80 سال کی مدت، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. نمبر ایک بات. نمبر دو، اس سے پھر مفسرین نے کہا کہ ایک تو یہ حقبہ کا لفظ 80 سال ہی کی مدت ہے، لیکن اس سے مراد ہے ایک بہت لمبا ٹائم. او امس یا حقبہ، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں دیکھا، بس وہ نکل گئے کہ اب اس میں حقبہ لگے گا. ایک لمبا عرصہ بھی لگ جائے نا تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، مجھے علم حاصل کرنا ہے. یہ طلب علم، یہ علم کا شوق واقعتاً ایک نبی کے شایان نشان تھا. اور وہ نکل کھڑے ہوئے، کھانے پینے کی پرواہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ بھائی آپ ایک مچھلی لے کے جائیے اپنے ساتھ، جہاں وہ مچھلی غائب ہوگی وہیں آپ کو بندہ جو نا وہ ہمارا بندہ ملے گا. اور اسی مچھلی میں سے بعض مفسرین کہتے ہیں اسی مچھلی میں سے ان دونوں نے کھانا وانا بھی کھایا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد ابن عطیہ رحمہ اللہ تعالی، بعد کے لوگ جو ہیں ان میں سے کچھ نے بعد میں اس مچھلی کو دیکھا بھی ہے کہ سمندر میں، کیونکہ اس کا ایک طرف کا حصہ جو ہے وہ کھایا ہوا تھا. ایک طرف کا حصہ، ایک اس طرف کے حصے سے کھائی بھی رہی ہے وہ. جتنا حضرت موسیٰ نے اور حضرت یوشع بن نون ساتھ تھے، ان دونوں نے ایک طرف سے راستے میں کھایا ہے اس کو. تو آدھی تو کھا لی تھی، آدھی باقی تھی. اس دوران وہ اس جگہ پہنچ گئے. اب جیسے ہی وہ پہنچے ہیں تو وہ مچھلی، اللہ تعالیٰ نے ظاہری بات ہے معجزہ دکھانا تھا، وہ مچھلی ان کے تھیلے میں سے نکلی ہے اور سمندر میں چلی گئی. اور جیسے وہ گئی سمندر میں تو ایک راستہ بن گیا، سرنگ سی بن گئی اور وہ غائب ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون کے ذہن سے پھر دوبارہ نکلوا دیا کہ یہ مچھلی کے متعلق. اس وقت جب یہ واقع ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے. جب حضرت موسیٰ اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع جو تھے ان سے ذہن سے نکلوا دیا کہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ کو بتانا ہے. دوبارہ سفر پہ چل پڑے. اور حضرت موسیٰ نے بھی دھیان نہیں دیا، اسی لیے نسیہ کا لفظ ہے. دونوں سے بھول ہو گئی تھوڑی سی. اور ایک دن اور ایک رات دوبارہ چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے آگے. پھر تھوڑی سی ان کو بھوک محسوس ہوئی. پہلے بھی بھوک محسوس ہو سکتی تھی لیکن نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ کی اس میں ہر کام میں حکمت تھی بہرحال. اور اللہ تعالیٰ نے آگے اپنے نبی کو آزمانا تھا، سیدھی سی بات ہے. اتنی مشقت جو اٹھائی گئی تو پھر اچانک ان کو یاد آیا میں بھوک لگ رہی ہے، وہ مچھلی کھائیں. تو پھر حضرت یوشا کو یاد آیا کہ مچھلی تو غائب ہو گئی تھی، میرے سامنے غائب ہوئی ہے، تھیلے میں سے نکل کے سمندر میں چلی گئی تھی مچھلی. بڑے حیران، ان کو اچانک یاد آیا، کہنے لگے ارے بھائی تمہیں مجھے بتانا تھا، وہیں تو اللہ کے بندے نے ملنا ہے مجھ سے. تو اس کے بعد پھر واپس آئے وہ اس جگہ پر جہاں پر مچھلی غائب ہوئی تھی. وہاں پر فوجدا عبدا من عبادنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں میں سے ایک بندہ ان کو ملا. ان کا نام صحیح احادیث میں حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام ہے. حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام، بہت سارے علماء فقہا کہتے ہیں کہ یہ نبیوں میں سے تھے بہرحال. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جس ڈیوٹی پہ لگایا ہے اسے تکوینی امور کہتے ہیں. تکوینی امور، یہ دو ٹرمز اگر ہم یاد کر لیں تو بڑی آسانی ہوتی ہے. ایک ہے تشریعی امور، تشریعی شریعت سے نکلا ہے، اور تکوینی کائنات سے نکلا ہے. اللہ تعالیٰ پورے کائنات کو چلانے والے ہیں. آپ نے سورہ الرحمن میں پڑھا نا، کل یومن ہوا فی شأن. اللہ تعالیٰ روزانہ ایک نئی شان کے ساتھ ہیں اپنی مخلوقات کے اندر، ہے نا. تو پوری کائنات کا جو یہ نظام چل رہا ہے اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. تو اس کے اندر کچھ کائنات کے اپنے انتظامات ہیں جو کہ وہ لوگ جو دنیا میں زندہ ہیں ان سے چھپے ہوئے ہیں. اور وہ کیا کیا ہیں اللہ کے غیب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. لیکن اس کائنات کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ بندے لگائے ہوئے ہیں. وہ کائنات کے امور ہیں، ان کا انسانوں کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کاموں پر مختلف لوگوں کو لگایا ہوا ہے، فرشتوں کو بھی لگایا ہوا ہے. ان میں سے ایک یہ حضرت خضر ہے علیہ الصلوۃ والسلام. نمبر ایک. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام
جو نبی ہیں اور تمام انبیاء جو ہم جو کہ انسانوں کے پاس بھیجے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو شریعت دے کے بھیجا ہے، لوگوں کی اخلاقیات صحیح کرنے کے لیے، معاشرے کے بگاڑ کو صحیح کرنے کے لیے کتابیں دے کر اور نصائح دے کر اور صحف دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اس میں کوئی شک نہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ افضل ہیں حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے بہرحال، لیکن دونوں کا کام ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے نا، دونوں کا کام ڈفرینٹ ہے۔ اور یہی حضرت خضر نے کہا کہ دیکھیں جن باتوں کا آپ، جو ڈیوٹی آپ کی ہے وہ میری نہیں ہے، اور جو میری ڈیوٹی ہے وہ آپ کی نہیں ہے، جو علم آپ کے پاس ہے اس کی نوعیت الگ ہے، جو علم میرے پاس ہے اس کی نوعیت الگ ہے۔ اس کے اندر ایک بہت بڑا نقطہ ہے کہ جب یہ فتنہ آ جائے خاص طور پہ علم کے حوالے سے، ایک تو یہ کہ علم کی کیٹیگرائزیشن بہت ضروری ہے کہ ہم، اور ایک چیز کو جھٹلانا اور ایک چیز کو مان لینا یہ بے وقوفی ہے بہت بڑی۔ ایک قرآن ہے، ایک حدیث ہے، ایک فقہ ہے، ایک عربی ہے، ایک سائنس ہے، ایک ٹیکنالوجی ہے، ایک انجینئرنگ ہے، ایک میتھمیٹکس ہے، ہر شے کی اپنی الگ ایک اہمیت ہے، ایک فیلڈ ہے نا؟ اگر ہم نے سب کو مکس کر دیا، مثال کے طور پہ اگر ہم نے یہ کہا کہ بھائی ایک میتھس والا تو ٹیچر ہے لیکن سائنس والا ٹیچر نہیں ہے، اب یہ کتنا بڑا مغالطہ ہوگا کہ میتھس والا تو ٹیچر ہے، سائنس والا ٹیچر نہیں ہے، یا قرآن پڑھانے والا تو استاد ہے، حدیث پڑھانے والا استاد نہیں ہے۔ غلط بات ہے، دونوں استاد ہیں، دونوں کی فیلڈ الگ الگ ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دونوں نبی ہیں، فیلڈ الگ الگ ہے۔ ایک کا کام ہے دنیا کے اندر جو لوگوں میں ظاہری کام ہے، لوگوں کی اصلاح کرنا، معاشرے کی اصلاح کرنا، لوگوں میں رہ کر اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دنیا میں نافذ کر کے دکھانا اور عمل کر کے دکھانا، لوگوں کو ایک مثال بننا۔ ظاہری بات ہے اس میں تکلیف بھی زیادہ ہے اور اس کے رتبے بھی زیادہ ہیں۔ اور ایک وہ کام ہے جو کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی نبی چنا ہوا ہے۔ تو انسان اگر ان دونوں فیلڈز کو الگ الگ کر لے تو حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کے قصے کو سمجھنے میں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ اب اگر آپ صرف یہ بھی سمجھ لیں کہ ایک استاد حدیث کا اور ایک استاد فقہ کا، ایک استاد میتھس کا اور ایک استاد فزکس کا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب کیا ہے، اب آپ ذرا تھوڑا سا ذہن میں لے کر آئیں اور اب اس واقعے کو ہم پڑھتے ہیں۔ آئیے آیت نمبر 66 سے ہم نے پڑھنا تھا، قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ اس غرض سے رہ سکتا ہوں کہ آپ کو بھلائی کا جو علم عطا ہوا ہے اس کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دیں؟ ٹھیک ہے؟ اس آیت کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہمیں سیکھنی ہے وہ یہ ہے، العلم مع الادب، رسپیکٹ۔ وہ انسان جس کے اندر ادب نہیں ہے وہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حالانکہ بڑے نبی ہیں، لیکن وہ کیونکہ علم حاصل کر کے اتنے دور سے آئے ہیں، تو انہوں نے آگے کیا کہا؟ یا تو وہ آگے کہتے کہ تمہارے پاس جو پتہ ہے مجھے بتاؤ فوراً، چلو، ایک تو یہ ہوتا جس کے اندر تکبر، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک، نہیں، انتہائی ادب سے، انتہائی تعظیم سے، اللہ نے جو آپ کو سکھایا ہے کچھ باتیں مجھے سکھا دیں گے؟ اتنی عزت سے، اتنے پیار سے، اتنا بڑا اللہ کا نبی جو اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کرتے ہیں، وہ اپنے ساتھی جب ان کو پتہ لگا کہ مجھ سے زیادہ علم والے کوئی موجود ہیں تو کیسا ان کے ساتھ ادب کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ہمیں آج کے دور میں یہ سمجھنا ہے، آپ اندازہ کریں کہ اس کا مطلب کیا ہے، جہاں کہیں بے ادبی ہے وہاں علم نہیں ہو سکتا، وہ علم وحی نہیں ہو سکتا۔ اگر واقعتاً وہ علم وحی ہوتا تو اس کے اندر سب سے پہلے ادب ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، ٹھیک ہے نا؟ یہاں تو سنبھل کے چلنا ہے، العلم مع الادب، یہ حدیث بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے ہر جگہ آپ جائیں مدارس کے اندر، کہ وہاں پر تو سب سے پہلے بات شروع ہوتی ہے جس انسان کے اندر ادب نہیں ہے اس کو کچھ نہیں آ سکتا۔ اور ہم جب جا کے دیکھتے ہیں دنیاوی علوم کے اندر تو وہاں جو ادب نام تو بہت دور کی بات ہے، رسپیکٹ تو بہت دور کی بات ہے، یہاں تو بے عزتی والے معاملات ہوتے ہیں۔ کالجوں میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیز میں، جہاں کہیں بھی علم وحی نہیں ہے بلکہ علم دنیا ہے،
وہاں ہمیں وہ بےعزتیاں ملتی ہیں اساتذہ کی یا آپس میں طلباء کی، اس قدر بےعزتی، اتنا مذاق اڑانا، بدتمیزی کرنا، الٹی سیدھی باتیں منہ سے نکالنا ایک دوسرے کے لیے، اس کو مذاق کا نام دینا، ایک دوسرے کے مذاق اڑانا، ایک دوسرے کو، یہاں تک کہ اس کی نوبت کیا آتی ہے پھر جا کے ہاتھا پائی بھی ہوتی ہے، مار کٹائی بھی ہوتی ہے، اور طرح طرح کے فتنے جنم لیتے ہیں صرف ایک ادب نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے بات جو ہمیں سکھائی وہ کیا؟ علم حاصل کرنے گئے ہو تو با ادب رہو، اور بہت ہی زیادہ ریکویسٹ کے انداز میں انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا جو آپ کو سکھایا گیا ہے ضرور آپ مجھے بتائیں۔ اب آپ دیکھیں انہوں نے جواب دیا، قال انک لن تستطيع معي صبرا۔ تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر پائیں گے، یعنی کہ جو میرے کام ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، مختلف کام ہے، میں کروں گا، جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ مختلف چیزیں ہیں، آپ کو صبر نہیں ہو پائے گا اس پہ کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، کیوں؟ آپ کی فیلڈ نہیں ہے، آپ سمجھ نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور وکیف تصبروا، آگے انہوں نے کہا وکیف تصبروا علی ما لم تحط به خبرا، اور جن باتوں کی آپ کو پوری طرح واقفیت ہی نہیں ہے، آپ ان باتوں کو جانتے ہی نہیں ہیں، تو آپ اس پر صبر بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ یہ پہلے سے بتا دیا کہ دیکھیں آپ کو بہت ساری باتوں میں اشکالات ہو جائیں گے کیونکہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کی جو فیلڈ نہ ہو، انسان اس سے اپنے آپ کو الگ رکھے، اور وہی قرآن مجید کا ایک اصول ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جہاں کہیں تم جس مسئلے میں پھنس رہے ہو، اس مسئلے کا جو ایکسپرٹ ہے اس میں، اس سے پوچھو جا کے مسئلہ۔ اہل الذکر سے مراد ہے اہل العلم، فاسألوا اہل العلم ان کنتم لا تعلمون، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد فرمایا کہ آپ کو صبر بھی کیسے ہوگا کیونکہ آپ کو ان باتوں کی واقفیت ہی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، انشاءاللہ میں صبر کروں گا، آپ کے ساتھ رہوں گا، ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کی کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، جیسا آپ کہیں گے جو آپ کر رہے ہوں گے میں خاموشی سے آپ کے ساتھ چلتا رہوں گا، ٹھیک ہے؟ تو قال فإن اتبعتنی، تو حضرت خضر نے کہا چلے ٹھیک ہے، آپ ایک کام کریں، میرے ساتھ ساتھ چلیں، میرے پیچھے پیچھے آئیں، فلا تسألنی عن شیء، مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھیے گا میں کیا کر رہا ہوں، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں آپ کو خود اس کے بارے میں بتا دوں گا، ٹھیک ہے جی؟ اب چلیں آگے، فانطلقا، کسی کی چیز کے بارے میں آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے، یہ پہلے سے کمٹمنٹ ہو گئی، ٹھیک ہے جی؟ فانطلقا، اب کیا ہے کہ وہ دونوں چلے گئے، ٹھیک ہے نا؟ اور حتی اذا رکیبا فی السفینۃ خرقها، ٹھیک ہے جی؟ فانطلق حتی اذا رکیبا فی السفینۃ خرقها، دونوں سوار ہوئے ایک کشتی میں، تو ان صاحب نے کشتی میں چھید کر دیا، ایک کشتی میں سوار ہوئے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر۔ اچھا، یہ جو کشتی تھی، یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تقریباً یہ 10 بھائی تھے جن کی یہ کشتی تھی، ان میں سے 5 بھائی اپاہج تھے، معذور تھے، اور 5 بھائی جو تھے ان کے بس وہ یہ کشتی کرائے پہ دیتے تھے کہ بھئی آپ کو کہیں جانا ہے، ادھر سے ادھر جانا ہے آپ کو، تو آپ کشتی کرائے پہ لے لیں، ٹھیک ہے؟ آپ ہماری کشتی میں بیٹھ کے جائیں وہاں تک اور آپ ہم سے کرایہ لے لیں، مطلب وہ کرایہ آپ سے لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھ لیا، ان بھائیوں نے، وہ جانتے تھے حضرت خضر کو شاید، انہوں نے بغیر کسی پیسوں کے ان کو بٹھا لیا، حضرت خضر کو اور حضرت موسیٰ کو کشتی میں بٹھا لیا۔ اب یہ کشتی میں بیٹھ کے جب جانے لگے نا، تو حضرت خضر نے کیا کیا، کشتی کے اندر ایک جو نا وہ ٹکڑا، ایک لکڑی کا ٹکڑا وہ توڑ دیا اس کو۔ کشتی میں اگر آپ نے کوئی سوراخ کر دیا نا تو کشتی ڈوب جائے گی، کشتی پانی کے اندر ہوتی ہے نا تو پوری پیک ہوتی ہے، کہیں سے بھی اگر آپ نے اس کو ذرا سے بھی سوراخ کیا نا تو اس میں پانی بھر جائے گا، آپ ڈوب جائیں گے۔ حضرت خضر نے کیا کیا، حضرت خضر نے اس کا ایک حصہ توڑ دیا، حضرت خضر نے جیسے اس کا حصہ توڑا، تو اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہیں ہوا یہ کیا کیا آپ نے، اس طرح تو ڈوب جائے گی کشتی، آپ نے سوراخ کر دیا اس میں۔ اب حضرت قال اخرقتها لتغرق اهلها، اخرقتها، حضرت موسیٰ نے اچانک منہ سے بول دیا اخرقتها، کہ آپ نے جو ہے وہ اس کے اندر ایک سوراخ کر دیا تاکہ سارے کشتی والے ڈوب جائیں، لیکن تاکہ آپ سارے کشتی والوں کو ڈبو ڈالیں، یہ تو آپ نے بہت خوفناک کام کیا ہے لقد جئت شیئا امرا، یہ تو آپ نے بڑا خوفناک کام کر دیا، ایسا کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو حضرت خضر نے جواب دیا قال الم اقل انک لن تستطيع معي صبرا، میں نے آپ سے کہا تھا نا آپ میرے ساتھ چل لیں،
صبر نہیں کر پائیں گے آپ، میرے کام ایسے ہیں جو آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ حضرت جو ہے نا وہ موسیٰ کو یاد آیا کہ ہاں یہ تو میں نے شروع میں وعدہ کیا ہوا تھا، بھول گیا میں، کام ایسا ان کے سامنے ہوا، ہمارے سامنے بھی کوئی اگر اس طرح کرے گا ہم کیا کریں گے؟ آپ مثال کے طور پہ ایک جگہ جا رہے ہیں اور لیٹس سے کہ آپ بائک پر ہیں، اب کوئی بائک کا ٹائر خراب کر دے تو آپ بولیں گے بھائی کیا کر رہے ہو، اب گھر کیسے جائیں گے؟ ہے نا؟ بالکل یہی کیفیت تھی سمندر میں، تو اور مسئلہ ہے، آپ ڈوب کے مر جاؤ گے۔ تو انہوں نے ایک سوراخ کر دیا کشتی میں، بڑی عجیب سی بات تھی۔ تو بہرحال انہوں نے کہا دیکھیں آپ نے مجھ سے کہا تھا آپ خاموش رہیں گے، آپ خاموش نہیں رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی قال لا تؤاخذنی بما نسیت، یہ واقعی بھول گئے تھے موسیٰ علیہ السلام، کہنے لگے کہ بھائی مجھ سے بھول ہو گئی ہے، آپ اس پر گرفت مت کریں، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ آپ مجھ سے میری گرفت مت کریے، جو میں جس میں بھول گیا ہوں، اور اس کے بعد کیا کریں کہ ولا ترهقنی من امری عسرا، اور میرے کام کو زیادہ مشکل نہ بنائیے، یعنی کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا انشاءاللہ، ایک مرتبہ آپ مجھے معاف کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ فن طلقا، اب یہ دونوں گئے آگے دوبارہ، حتیٰ اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ ایک لڑکا ملا، ایک لڑکا تھا نابالغ لڑکا، مطلب چھوٹا بچہ تھا، فقتلہ، حضرت خضر نے اس کو جان سے مار دیا۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے ایک چھوٹے بچے کو بلا وجہ مار دیا، ٹھیک ہے نا، لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا ہے، بچے کو مار دیا جان سے آپ نے۔ حضرت خضر نے کہا قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، میں نے آپ سے کہا تھا نا آپ صبر نہیں کر پائیں گے میرے ساتھ۔ تو اب حضرت موسیٰ، ظاہری بات ہے اس کے اندر تو مفسرین نے یہ کہا کہ پہلا والا معاملہ تو ہلکا تھا کہ چلو بھائی صرف کشتی میں سوراخ کیا ہے، کوئی ڈوبا تو نہیں بہرحال، اب جو معاملہ ہے وہ تو خطرناک ہے، کسی کی جان لے لی، کسی کو جان سے مار دینا مذاق تو نہیں ہے نا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے یہاں کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے کہ بھائی ہر انسان کی جان قیمتی ہے، آپ کسی کو مار نہیں سکتے، اور خدا نہ خواستہ اگر کسی نے کسی کو مار دیا تو بدلے میں آپ کو مارا جائے گا، قتل کے بدلے قتل ہوگا، کوئی بھی انسان اگر ناحق قتل کر دے کسی کو تو اس کے بدلے میں اس کی جان جائے گی۔ تو یہاں پر حضرت خضر نے جان سے بچے کو مار دیا، اور حضرت موسیٰ ظاہری بات ہے وہ تو پیغمبر تھے، لیکن میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں، دیکھیں دونوں کی الگ الگ فیلڈ ہے، تو ان کی جو فیلڈ ہے یہ الگ ہے، اور حضرت موسیٰ کی الگ فیلڈ ہے، اس لیے حضرت موسیٰ پہچان نہیں پا رہے تھے۔ بہرحال کہنے لگے کہ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، کہ میں نے آپ سے کہا تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ قال ان سألتك عن شيء بعدها، حضرت موسیٰ نے کہا چلے ٹھیک ہے، واقعتاً ان کو دوبارہ یاد آیا کہ اگر میں نے دوبارہ اب آپ سے سوال کیا فلا تصاحبنی، تو آپ پھر مجھے اپنے پاس ساتھ مت رکھیے گا، قد بلغت من لدنی عذرا، کہ اگر میں آپ سے اب کوئی بات پوچھوں تو میں آپ مجھ سے اپنے ساتھ نہیں رکھیے گا، اور یقیناً آپ میری طرف سے عذر کی حد تک پہنچ گئے ہیں کہ اب آپ کے پاس واقعی عذر ہے کہ میں آپ کے پاس ساتھ صبر نہیں کر پا رہا ہوں نا آپ کی باتوں پر، الگ آپ کے کام میری سمجھ سے باہر ہے۔ فانطلقا، اب یہ لوگ اور آگے گئے، حتی اذا اتیا اہل قریہ، ایک گاؤں میں گئے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر دونوں، وہاں پر انہوں نے گاؤں والوں سے کہا کہ بھئی تھوڑا سا آپ ذرا ہمیں کچھ فابوا ان یضیفوہما، تھوڑا بہت کھانا پینا دے دیں آپ ہمیں، کچھ کہیں کسی گاؤں میں بستی میں گئے نا، انہوں نے انکار کر دیا ہم آپ کو کچھ نہیں دے رہے، جائیں یہاں سے، گاؤں والوں نے بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے منع کر دیا۔ اچھا آپ لوگ ایک کام کریں، کیونکہ یہ میٹنگ اینڈ ہو رہی ہے، تو ایک مرتبہ دوبارہ جوائن کر لیں، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔